عام طور پر ماہ سفر سے متعلق بہت سی غلط باتیں لوگوں میں معروف ہیں، مشہور ہیں، بہت سی غلط فہمیاں ہیں اور بہت سے وہموں میں لوگ مبتلا ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں قرآن کریم کی آیات بینات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ جاننا ہے کہ اسلام نے ماہ سفر سے متعلق ہمیں کیا ہدایات عطا فرمائی ہے، اور یہ جو تصورات ہے اور یہ خیالات ہے، یہ جو توہمات ہے، اسلام اس کی کیا حیثیت بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ سورۃ الحدید کے تیسرے رکوع میں ارشاد ہے، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض، زمین میں غلات کی کمی کے ذریعے سے یا مالوں کے نقصان کے ذریعے سے یا تمہاری اپنی ذات میں کسی بیماری کے آنے کے ذریعے سے یا کسی اور نقصان کے ذریعے سے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، الا فی کتاب، یہ تمہیں پہنچنے سے پہلے لوح محفوظ میں درج ہوتی ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں لوح محفوظ میں لکھ چکے ہیں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا احاطہ آسان ہے، ہر شے کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی شے اس کے علم سے خارج اور باہر نہیں ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور تمہاری ذاتوں میں جو بھی مصیبت آئے گی اس سے پہلے وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور کب درج ہے؟ من قبل ان نبرأها، تم کو پیدا کرنے سے پہلے بھی، انسان کو بنانے سے پہلے اور مصیبتوں کے دنیا میں ظہور میں آنے سے پہلے ہی ہم نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو تم کو اس کا رنج اور غم نہ رہے، اور اگر کوئی نعمت تم کو مل جائے تو اس پر تم اتراتے نہ رہو، تکبر کرتے نہ رہو۔ کوئی مصیبت آئے تو رنجیدہ غم زدہ ہو کر تھک ہار کر بیٹھ نہ جانا، اور اگر نعمت مل جائے تو اس ملنے پر تکبر کرتے نہ رہنا۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا شیخی بگارنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو، اترانے والے کو، اپنی بڑائی جتانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا جو بھی مصیبتیں پہنچنے والی ہیں وہ علم الہی میں طے ہے، اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں درج فرما دیا ہے۔ اب اس یقین اور ایمان کی نعمت سے ہم مالا مال ہوں گے تو پھر یقیناً مصیبتیں ہم پر آسان بھی گزرے گی۔ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے گی تو بندہ مومن کہے گا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جیسا کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، قل لن یصیبنا، اے ہمارے حبیب آپ بتلا دیجئے لوگوں کو، عقیدہ دے دیجئے، لن یصیبنا، ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچ سکتی ہے، مگر وہی کچھ پہنچتی ہے جو ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اور سورہ تغابن میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کو جاگزین کر دیتا ہے، ہدایت اس کے دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایسا ایمان رکھے کہ ہر مصیبت کے پہنچنے پر یہی ہو کہ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کا تعلق ہے، خواہ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ سمجھتا ہو، یہ جانتا ہو، یہ یقین رکھتا ہو، الا باذن اللہ، نہیں ہے یہ مگر اللہ کے حکم سے۔ اب رہا سبب کیا ہے، تو فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تبارک و تعالی نے 25ویں پارے میں سورہ شورى میں فرمایا جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے کوئی اور وجہ سے نہیں پہنچتی ہے، کسی مہینے کی وجہ سے پہنچی، کسی دن کی وجہ سے پہنچی، کسی کے سامنے آ جانے کی وجہ سے پہنچی، کسی چیز کے دکھائی دینے کی وجہ سے پہنچی، فرمایا یہ سب خیالات غلط ہے،
فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت پہنچی ہے تم کو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو ہم اب جب بھی مصیبت پہنچے تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، یہ ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے۔ بجائے اس کے اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ فلاں مہینہ تھا، فلاں دن تھا اور ہم گھر سے نکلے تھے، کام کا ارادہ تھا، لیکن فلاں شخص سامنے آ گیا، بلی یوں گزر گئی، پرندہ اس طرح سے اڑ گیا جس کی وجہ سے کام نہیں بنا، فلاں کا منحوس چہرہ سامنے آ گیا اس لیے ہمارا کام نہیں بنا۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیوہ کو دلہن کے پاس نہیں لایا جاتا ہے کہ اس کا سایہ اس پر پڑے گا تو کہیں یہ بیوہ نہ بن جائے۔ تو اب گویا یہ خیال آ رہا ہے کہ کسی دلہن کے سہاگ کو سلامت رکھنے کے لیے بیوہ کو اس کے سامنے نہ لایا جائے اس موقع پر، اگر وہ آئے گی تو قریب میں یہ بھی بیوہ بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اگر بیوہ بنتی بھی ہے، ایک دن کی دلہن بھی اگر دوسرے دن بیوہ بن جاتی ہے تو کسی بیوہ کے سایہ پڑنے سے نہیں، یہ تو ہمارے حکم سے ہے۔ ہم جب تک کہ دنیا میں رکھنا مقدر کیے رہتے ہو، جب ہمارا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ایک لمحے کی تم تاخیر کر سکتے ہو، نہ اس سے ایک لمحہ بھر تم جلدی کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم و ملت کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک مدت مقرر فرما دی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب ان کی مقررہ مدت آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ نہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ وہ ایک لمحے کی تعجیل کر سکتے ہیں، نہ دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ وہ وقت آئے گا تو بہرحال وہ وقت ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقرر کیا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، اس میں وہ آدمی دنیا سے رخصت ہوگا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم رہو موت تمہیں آ پکڑ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ عالی شان محلات ہی میں تم کیوں نہ رہتے ہو۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہاں البتہ کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے کیا اعمال تھے۔ تو اب شیطان کیا کرتا ہے، جائزہ ہمیں اپنے اعمال کا لینے نہیں دیتا، کیونکہ اعمال کا جائزہ لیں گے تو ہماری غلطیاں سامنے آئیں گی، غلطیاں سامنے آئیں گی تو ہم شرمندہ ہوں گے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی چاہے، معاملے کی صفائی کر لیں گے، اللہ کے حقوق اگر ہم سے تلف ہوئے تو پھر ہم گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، اس کو ادا کرنے کی فکر کریں گے۔ اس طریقے سے پھر ہماری مصیبتیں ٹلے گی، رحمتیں ہمارا مقدر بنے گی۔ شیطان کو خوب پتہ ہے، اس لیے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتا ہے۔ جہاں کوئی بات آئی تو کہتا ہے شاید کسی نے کرا دیا ہوگا، شاید کسی کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، بس دوسروں سے وہ بات منسوب ہو جاتی ہے تو سارا ذہن اپنی طرف سے خالی ہو کر غیروں کی طرف سے شکی بن جاتا ہے، وہمی بن جاتا ہے۔ اسلام نے اس کی بیخ کنی کر دی ہے اور فرمایا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کامل یقین رکھنا چاہیے اس بات پر کہ ہرگز ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو نہیں پہنچے گی ہمیں مگر وہی چیز جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، توکل اور اعتماد کی اس نعمت سے مالا مال ہونے کی اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے۔ اس نعمت سے مالا مال ہو جائیں گے اور یہ نعمت ہمارے دل میں رہے گی تو پھر دنیا کے اندر ہمیں کبھی پریشانی کا تصور نہیں رہے گا۔ مصیبت بھی ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ بھائی یہ بھی تو چند روزہ کی مصیبت ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہی تو نہیں ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب کبھی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، لوٹ کر اللہ ہی کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا وتیرہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی بات عقیدے کی پختگی ہے۔ کامل ایمان و یقین انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ جب یہ یقین کی نعمت انسان کو مل جاتی ہے تو پھر دنیا کی ساری مصیبتیں نظر آتی ہے، اور کبھی مصیبت آتی ہے تو صرف گناہوں کی وجہ سے ہی نہیں آتی ہے، نیکوکاروں پر بھی مصیبتیں آتی ہے، لیکن یہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں مصیبت آئی یا کہیں خسارہ ہوا تو یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس شاید فلاں شخص بھی کوئی غلطی کیا ہوگا جس کی وجہ سے خسارے میں مبتلا ہوا، نہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی کبھی آزمائش کے لیے اللہ پاک مصیبتوں کو بھیجتا ہے۔ خود فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، کبھی مصیبتوں کو دے کر کبھی راحتوں سے مالا مال کر کے۔ دو حالتوں میں رکھ کر بھی دیکھتے ہیں کہ مصیبتوں میں کیا صبر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہو یا صبر کرتے ہو، اور نعمتوں میں شکر کرتے ہو یا پھر بے شکری کرتے ہو۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم تو جانتے ہی ہیں تم کیا کرنے والے ہو، لیکن امتحانی طور پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک اس طرح سے مصائب کو، آلام کو ہم پر طاری فرماتا ہے۔ اس کے سلسلے میں بتایا گیا کسی مہینے کا کسی دن کا عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی بھی دن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ منحوس دن ہے۔ ہاں دن لمحہ منحوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ برکت والا ہوتا ہے، سعادت والا ہوتا ہے، رحمت والا ہوتا ہے۔